شادی ہوئی, اس کے بعد طلاق کرا دی گئی, پھر 5 لاکھ کے عوض بیچ دیا گیا, پھر ایک ایسے انسان سے شادی ہو گئی جو عمر میں شاید دادا کے برابر تھا, 60-70 سال عمر, اور اس عمر میں آپ کی اپنی ذات کی 18 سال یا 19 سال کی عمر, اور پھر اس کے بعد پھر لڑائی یا پھر زندگی کے معاملات اور عجیب, اور اس کے بعد پھر ایک ایسی کھڑکی جو آپ کی مدد کرنا چاہتی ہو اور اس کے بعد وہ وبال جان بن جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ. اچھا, تو یہاں پہ آپ کیسے آئیں اور یہاں آنے کی وجہ کیا ٹھہری؟ میں پہلے تانے کے پاس گئی, اس لوگوں نے یہ جگہ بتایا کہ یہ جگہ محفوظ ہے, وہاں جاؤ. تو میں یہاں پر آئی تھی, مطلب عالیہ بابی کے پاس. اس نے میری مدد کیا, یہاں جگہ دی, عزت دی, سب کچھ یہاں پر دی. مجھے پہلے نہیں پتا کہ یہاں پر مطلب ایک ماں بیٹی ہوئے, بیٹوں کو اتنا محبت کرتی ہے, یہ بیٹی ہے. الحمدللہ مجھے یہاں پہ عزت بھی ملی ہے, شکر ہے. لیکن میں جو چاہتی ہوں نا وہ مجھے ملتی نہیں ہے. اور مجھے نا شوہر سے یہاں پر آئی تھی نا کہ مطلب وہ مجھے ڈانٹتی تھی, مارتی تھی. ستولے بیٹے بھی مجھ سے بڑے بڑے, اس نے بھی ڈانٹتے تھے, غصہ کرتی تھی. تو میں ان سے وہاں با کر یہاں عالیہ بابی کے پاس آئی. 60-70 سال کی عمر آپ کے شوہر کی تھی؟ ہاں 60-70 عمر کی, اور میرا عمر ابھی 25 سال ہوئی ہے, شادی کا 7 سال. 18-19 سال. ہاں اس وقت 18-19 سال تھی, اور شادی کا 7 سال ہوئے میرا. بھابھی یہ انصاف ہے؟ ایک سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا میں شرعی اور لیگل پہلو نہیں دیکھ رہا, مگر اتنی کم عمر اور سامنے خاوند کی عمر اتنی زیادہ, آپ کو لگتا ہے اخلاقی طور سے انصاف ہو پائے گا معاشرے میں؟ دیکھیں, اگر کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے نکاح کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر اس بچی کی اپنی کوئی چوائس ہے تو میں کون ہوتی ہوں, جب اللہ نے اجازت دی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن کسی بچی کو مجبور کرنا, یہ پیسے کے عوض اس کو بیچ دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی پہلی شادی جو ہوئی, جو ان کی ختم ہوئی, اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی سوتیلی جو ماں تھی ان کا بہت کردار ہے. پہلی شادی بہت اچھے انسان سے ہوئی, جس کے ساتھ یہ, بلکہ یہ خود بتائیں تو زیادہ مناسب ہے. اس شادی کو ختم کر کے 5 لاکھ کے عوض یہ نکاح کرنا, اس میں تو انصاف کہیں نظر نہیں آتا. وہ مطلب اس لیے بھیجا کہ 5 لاکھ مطلب مجھے مل. پھر میرے چاچا نے ان سے پیسوں سے شادی کیا, ایک چیز بھی مجھے نہیں دیا. جب میں یہاں پر آئی تھی کراچی میں, مجھے پتہ نہیں تھی کہ زندگی کیا چیز ہے, کیا ابھی بھی مجھے پتہ نہیں کہ زندگی ہے کیا, آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ستولی ماں کو احساس ہونا چاہیے کہ میرے بھی بچے ہیں, میری بھی بیٹی ہے. اللہ کا مطلب انسان یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. پہلے شوہر سے آپ کو طلاق کس نے دلوائی ہے, خلا لیا آپ نے؟ ہاں خلا لیا, میرے ستولی ماں اور نانو نے کیا ہے. نہیں تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کیسے؟ نہیں, مجھے کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ آپ کو طلاق چاہتی ہے یا علامہ نہیں صاحب, چاہیے, کسی نے نہیں. ایسی حالت میں خلا ہو جاتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہ اور اسے کوئی پوچھے بھی نہ؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کو اور فقہی مسائل کو لوگوں نے اپنے ٹریڈیشنز میں, اپنے ہی جرگوں میں خود بخود فیصلہ کرنے کا اپنے آپ کو مجاز بنا لیا ہے. شریعت ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دیتی جس سے انسانیت مجروح ہوتی ہو. اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ 60-70 سال کا آدمی بالکل نہیں اجازت دیتی, بالکل بھی نہیں اجازت دیتی. اس کو اختیار ہے, اس کو رائٹ ہے اپنی پسند ناپسند کا, اس کو بتانے کا پورا اختیار ہے. اگر اس کی مرضی کے مطابق اس کا شوہر اس کے ساتھ انسانیت والا سلوک نہیں کرتا بلکہ انسانیت سوز سلوک کرتا ہے, تو اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ خلا لے کہ بھائی میں اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتی. لیکن جینین, جیسا کہ اس کا بالکل جینین اور ویلڈ حق حاصل ہے اس کو, اب کہ یہ اپنے آپ کو اس سے بچائے کہ ایک بوڑھا شخص, 70 سال کا آدمی بوڑھا آدمی ہوتا ہے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں. پھر دوسرے معاملات یہ ہے کہ یہ اس کو 5 لاکھ کے عوض بیچ دیا گیا. یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ مجھے تو ایسی شریعت کے اندر کوئی بات نہیں نظر آتی کہ کسی عورت کو اس طرح سے پیسوں کے عوض بیچ دیا جائے. اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اس کے خلاف اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تھوڑا سا آگے بھی بڑھ کر بات کرتے ہیں. یہ تو چلے نکاح کی بات ہوگی کہ بغیر مرضی کے رضامندی کے ہو گئی نہیں, عورت اور مرد دونوں کی رضامندی ہے. اب جو اولاد پیدا ہوتی ہے نکاح کے نتیجے میں, کیونکہ ایک اولاد پیدا ہوئی اس کے پہلے شوہر سے جو اس سے چھین لی گئی جب دوسرا نکاح کیا گیا, اب اولاد تو اس کی یہاں بھی پیدا ہوئی, وہ بھی اس کے شوہر کے پاس ہے, دوسرے شوہر کے پاس. تو ایک عورت کو کیا سمجھا ہوا ہے, کتنی دفعہ اس کو زندہ درگور کریں گے, کتنی دفعہ اس کو پھانسی کی سزا دیں گے. اولاد کا ماں سے دور ہونا نہ صرف یہ کہ اولاد کے لیے, اس ماں کے لیے بھی مرنے کے برابر ہوتا ہے. کتنی دفعہ اپنے آپ کو جوڑے گی اور کتنی دفعہ زمانہ اس کو توڑے گا, اور اس کا قصور کیا ہے؟
یہ خود کپڑے سیتی تھی, یہ خود کپڑے سی کے اپنے بچوں کو بھی پالتی تھی, اور اس کے جو سوتیلے بچے ہیں وہ اس سے عمر میں بڑے تھے اور اتنی ہی سختی کرتے تھے. باپ تو کیا سختی کرتا ہوگا ان کا, جو وہ خود بیٹے سختی کیا کرتے تھے, اور اس پر بھی اعتراض. تو یہ اگر میں ایک بات کہتی ہوں کہ بے شک مرد کی چھت, مرد کا نام بہت قیمتی ہے, لیکن کیا اس ایک نام کی قیمت یہ ہے کہ اس کو در در رسوا کیا جائے, اس کو ماں کے درجے پر پہنچایا جائے, پھر اس سے اس کے پیروں کی جنت چھین لی جائے؟ یہ کون سا انصاف ہے اور یہ کون سا نکاح ہے تو اور یہ کون سی اولاد ہے؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ ان کی ماں سے زیادہ ان کو پیار کرتی ہیں اور وہ ان کا بہتر نہیں سوچ رہی ہیں, آپ زیادہ بہتر سوچ رہی ہیں؟ کیونکہ میں انسانیت کے ساتھ اس کی ماں ہوں. میں وہ ماں ہوں جو کہ انسانیت کے ناطے بنی ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب اور سب سے بڑی فیلنگ ہے ہی صرف انسانیت کی. میں نے خون کے رشتوں کو, گو کہ اللہ کہتا ہے کہ خون کے رشتے بہت مقدم ہیں, اس لیے میں خون کے رشتوں کو کچھ کہتی نہیں ہوں. لیکن اگر خون کے رشتے اتنے مضبوط ہیں بھائی, تو شیلٹر ہوم کیسے آباد ہے؟ ان میں لاوارث کوئی بھی نہیں ہے. میرے پاس جتنے لوگ ہیں, ماں سوائے ان بچوں کے, کہ جن کو میں کہتی ہوں کہ جن کو پیدا کر کے اور کچرے میں یا ان جگہوں پر پھینکا گیا, ان کے علاوہ لاوارث نہیں ہیں گے. ان سب کے ماں باپ ہوتے ہیں, اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے چچا, تایا, خالہ, پھپھی, ننیہا, ددیال سب موجود ہیں. تو یہ لاوارث تو نہ ہوئے نا. اگر خون کے رشتے بہت مضبوط ہیں تو شیلٹر ہوم کیسے آباد ہے؟ میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرا نہیں, پاکستان کے, دنیا کے سارے شیلٹر ہومز خالی ہو جائیں اور یہ سب اپنے گھروں میں اپنے خونی رشتوں سے آباد ہو جائیں. لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ میرا ان سے کیا رشتہ ہے, تو ہاں میرا ان سے خونی رشتہ تو نہیں ہے, پھر میرا کیا رشتہ ہے؟ میرا انسانیت کا رشتہ ہے. اور یہ جو انسانیت کا رشتہ ہے, یہی محبت کا اور یہی اصل رشتہ ہوتا ہے جو خونی رشتوں میں سے زیادہ ہونا چاہیے. بھابھی کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں, یہ شیلٹر ہومز, یہ این جی اوز, یہ ٹرسٹ, یہ ویلفیئر, یہ صرف اپنا پیسہ جمع کرنے کے لیے یا اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے یا اپنی ذات کی تشہیر کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, یہ سوال آپ سے بھی پوچھوں گا, انہوں نے آپ کو باغی نہیں بنا دیا اپنے خاندان سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے ماں باپ سے علیحدگی نہیں کر دیا؟ اگر آپ ان کے ساتھ ہوتی تو بہتر نتائج نہ نہیں. وہ ہوتے؟ میں شروع سے جب چھوٹی مطلب عمر مجھے مطلب اچھی بری چیز کو پتہ چلا ہے, میں وہاں پہ میں نے خوشی نہیں دیکھا ہے, نہ کسی کا پیار دیکھا ہے, نہ کسی کا مطلب ایسا چیز دیکھا ہے کہ وہ مجھے خوش کر دے. لیکن عالیہ بھابی نے مجھے یہاں پیار بھی دیا ہے. یہاں پہ مطلب سب خوش ہے, ایک میں نہیں, سب کی ماں ہے عالیہ بھابی, سب سے پیار کرتی, سب کی ماں کو درجہ دیا ہے. رو کیوں رہی ہیں آپ اس بات کو بتاتے ہوئے؟ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے. کوئی جبر تو نہیں ہوتا آپ کے ساتھ یہاں پہ, یا آپ کو یہ جملے بولنے ہیں تاکہ آپ کی روزی روٹی بندی رہے؟ نہیں, یہاں پہ شکر اللہ دیتا ہے نا, وہ اللہ کی طرف سے دیتا ہے, عالیہ بھابی دیتی ہے. اور یہی عالیہ بھابی اگر آپ کو چھوڑ کر آ جائیں آپ کے خاندان میں, تو آپ وہاں خوش نہیں رہیں گے؟ نہیں, میں وہاں خوش نہیں رہتی ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں, میرے ماں باپ ہے ہی نہیں. اس نے دوسری شادی کیا, اس کی بن گئی, اس کی بچوں کو اس کو پیار دیا, مجھے تو پیار دیا نہیں. مجھے روز دبا دبا کر کمرے میں بند رکھتے تھے کہ تم میری بیٹی ہے ہی نہیں. میں نے کہا میں کس کی بیٹی ہوں, کس کے پاس میں چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسری شادی کرنا چاہتے تو تھوڑا سا احساس کرنا چاہتے کہ میرے دوسری بیٹی بھی ہے, کہ میرے پہلے بیبی سے, یہ اس کو وہ احساس نہیں ہے.